وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عادل رضا قادری آنگا بری شریف یوپی سے سوال کرتے ہیں آپ کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر انسان کو بنا علم کے یعنی کچھ نہ سیکھے ہوئے پیدا کیا، تو حضور غوث پاک 18 پاروں کے حافظ پیدا ہوئے تھے۔ دیوبندی وہابی اس بات پر اعتراض کرتے ہیں، رہنمائی فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے فقیر قادری آپ کو جواب دیتا ہے۔ چند الفاظوں کے ساتھ میں آپ کو جواب دینا چاہوں گا۔ نمبر 1، وہ اعتراض کس بات کا کرتے ہیں؟ کیا وہ اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہیں؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ تو وہ جان لیں کہ اگر قدرت کا انکار ہے تو کفر ہے۔ اگر وہ کہیں کہ یہ قرآن میں نہیں آیا، بخاری مسلم میں نہیں آیا، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، لوط علیہ السلام پہ پتھر کی بارش ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ قرآن میں ذکر ہوا، حدیث طیبہ میں بھی آیا۔ چونکہ وہ زمانہ تھا، وہ موقع تھا، موقع و محل کے مطابق اللہ نے وہ واقعہ عبرت کے لیے لوگوں میں ظاہر فرمایا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ اللہ رب العزت اب کچھ کرنے پر یا اس کے بعد کچھ کرنے پر قادر نہیں۔ مثال کے طور پر وہ واقعہ اس وقت ہوا تو بعد میں قرآن میں ذکر ہوا، حدیث میں ذکر ہوا، لیکن حال ہی میں آپ کچھ وقت پہلے دیکھیں تو آسمان سے امریکہ کے اندر آگ برسی، تو یہ کس کی قدرت سے برسی اور کس کی طاقت تھی؟ یہ زمینی زلزلے جو آتے ہیں تو یہ کس کی طاقت ہے؟ بلا شک و شبہ یہ اللہ رب العزت ہی کی طاقت اور قدرت ہے۔ تو قدرت الہی ہے۔ اللہ رب العزت نے غوث پاک کو اماں کے پیٹ سے 18 پارے حفظ کر کے بتا دیا کہ ہم اگر چاہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ بلا ماں باپ کے تخلیق انسان کی نہیں ہوتی، اس کے لیے ماں باپ کا ہونا ضروری ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے خلق فرما کر اس نے ثابت کیا کہ ہم اس پر بھی قادر ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما کر ثابت کیا کہ ہم بغیر باپ کے اور اس کے نطفے کے بھی پیدا کرنے پر قادر ہیں۔ تو اگر غوث پاک 18 پاروں کے حافظ آ جاتے ہیں تو اس پہ کیوں اعتراض ہے نا؟ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ممکن ہے اللہ کی قدرت میں کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ پھر اگر وہ انکار کرتے ہیں تو ان سے پوچھو کہ مقام ولایت بڑا ہوتا ہے یا مقام رسالت؟ تو بلا شک و شبہ کہنا پڑے گا کہ مقام رسالت بڑا ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم جلوہ گر ہوئے تو پالنے میں انہوں نے اپنے رسول ہونے کی شہادت دی۔ تو یہاں تو صرف ایک وقت، ایک عرصہ دراز کے بعد، ایک وقت گزرنے کے بعد، کچھ سالوں بعد غوث پاک اپنی 18 پارے، صرف 18 پاروں کے حافظ ہونے کو ظاہر کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ کی عطا اور اللہ کی قدرت سے کہ اللہ نے ایسا کیا اور لوگوں کو دکھا دیا۔ اور وہ تو پالنے کے اندر اپنے رسول ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں، جبکہ رسول کوئی عام انسان نہیں ہوتا۔ رسول ولایت سے کئی ہزار، کروڑوں، خربوں، اللہ ہی جانے کتنے اعلیٰ تر مقام پر ہوتا ہے، بلند اور عرفہ و اعلیٰ۔ یعنی فقیر کے کہنے کا مطلب ہے کہ غوث پاک تو کجا، کوئی بھی غیر نبی کے قدموں کے نیچے لگنے والی خاک کے ذرات پر بھی نہیں پہنچ سکتا، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اور اہل بیت اطہار بھی۔ اور یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے، اور جو عقیدے کے خلاف مانے وہ کافر ہے، غیر نبی سے افضل ہے، جیسا کہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ تو وہ جب ماں کے پیٹ سے اپنی رسالت کا اقرار کر سکتے ہیں، ایک صاحب شریعت ہونے کا اقرار کر سکتے ہیں، اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر سکتے ہیں،
تو دو الفاظوں میں یہ اعلان تو ہوا، لیکن اللہ کی کتنی بڑی قدرت کا ظہور ہوا۔ تو کیا اس کو وہ آیت نظر نہیں آئی؟ غوث پاک کے لیے تو 18 والی آیت، یہ آیت پیش کر دی۔ اور یہ ہم کب کہتے ہیں کہ اللہ کی عطا کے بغیر؟ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی عطا کے ساتھ، اللہ کی فضل و کرم سے۔ اور قدرت کا انکار کیوں کرے؟ اللہ جب چاہے، جس سے چاہے، ابھی چاہے تو کسی ماں کے پیٹ سے کسی بچے کو پورا قرآن حفظ نکال دے، تو کیا معاذ اللہ یہ کہو گے کہ یہ کیسے ہو گیا؟ تو غوث پاک کے زمانے میں اگر ہوتے تو آپ وہ بھی مشاہدہ کر لیتے، وہ بھی دیکھ لیتے، ہے نا؟ تو بس بات یہی ہے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں بھی چھین لیتا ہے نا؟ تو اللہ کی قدرت پر ایمان رکھو تو مکمل ایمان رکھو کہ جو اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود اور پالنے کے اندر سے شہادت رسالت اور اپنی وحدانیت کی گواہی دلوا سکتا ہے، وہ رب 18 پاری ماں کے شکم سے حفظ بھی کروا سکتا ہے۔ اور اگر کہو کہ بخاری مسلم میں نہیں ہے تو ان سے پوچھو کہ پھر امریکہ پہ جو آگ برسی اللہ کے قہر سے، وہ بھی بخاری مسلم میں نہیں ہے۔ جو زلزلے آتے ہیں وہ بھی نہیں ہے، تو کیا معاذ اللہ ادھر قدرت کا انکار کر دو گے؟ نہیں، سارے انکار تمہیں اسی وقت یاد آتے ہیں جب بات ولایت کی فضیلت کی آتی ہے، جب رسول کی عظمت کی بات آتی ہے۔ اللہ رب العزت خیر فرمائے اور ہمیں مسلک حق، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنے کی توفیق دے اور اسی پر استقامت عطا فرمائے۔